اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ناظرین، فجر کی نماز کے وقت کا حیران کن پوشیدہ راز، جس کے سامنے آج کی جدید سائنس بھی ہار تسلیم کر چکی ہے۔ کبھی آپ کے دماغ میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فجر کے وقت سو کر اٹھنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کے پیچھے کا راز کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے اور ممنوعات سے اجتناب کرنے کا نام بندگی اور عبادت ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادات سے بھری ہو، وہ اس طرح زندگی گزاریں کہ ان کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اسلام عبادات کے لیے انسان کو جن ذرائع سے اس کی تربیت کرتا ہے، عرف عام میں انہیں عبادت کہا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ تمرینات عبادت ہے۔ انہیں ارکان اسلام بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی عمارت انہی ستونوں پر کھڑی ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سر فہرست ہے اور پہلے نمبر پر ہے۔ ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت اور فضیلت حاصل ہے، وہ کسی بھی صاحب ایمان سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ حرف جلی میں موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے، وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور اور ترک پر وعید موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی اہمیت ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، لہٰذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اس وعید سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے، اس کی بجا آوری پر اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن 5 وقت کی نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت اور فضیلت سب سے نمایاں ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی باقی 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کی آغوش میں ہوتی ہے اور خوابوں کی دنیا کے مزے لے رہی ہوتی ہے۔ لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے میں آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہو اور نفس و شیطان سے جھگڑ نہ پڑے، اللہ تعالیٰ اس پر زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ کبھی آپ کے دماغ میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا فجر کا وقت صرف عنقریب پڑھنے کا وقت ہوتا ہے؟ کیا اس وقت کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ اس راز کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے نماز کے بارے میں جانیں، جو ہم پر دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے، اور یہ 5 نمازیں کس طرح فرض ہوئیں، اس کے پیچھے بھی ایک بڑی شاندار وجہ ہے، جس کا مظاہرہ سفر معراج میں اس وقت ہوا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے رات کے انتہائی مختصر حصے میں 7ویں آسمان سے بھی آگے تشریف لے گئے تھے۔ اس رات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خاص پس منظر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور اپنے خاص انعامات سے نوازا۔ اس مبارک سفر میں اللہ رب العزت نے اپنے قرب خاص سے نوازا، انبیاء کرام سے ملاقاتیں کروائیں، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا، اور نیکیوں کے اجر و ثواب اور برائیوں کے انجام و عذاب کا نظارہ کروایا۔ اس عظیم سفر میں بہت سے انعامات سے نوازا گیا، جن میں سے ایک خاص انعام امت کے لیے نماز کا تحفہ بھی ہے، اور قیامت تک کے لیے انسانوں کو اپنے معبود اور خالق سے قریب تر کرنے کا عظیم تحفہ اور عبادت یعنی نماز اسی سفر میں عطا کی گئی۔ معراج کی رات جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے اللہ تعالیٰ سے 50 نمازوں میں نرمی کی درخواست کی،
اور ایسا کئی بار ہوا، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امت محمدی کے لیے دن میں 5 نمازوں کا حکم دیا، جس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں میں کمی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بار پھر جانے کا مشورہ دیا، لیکن تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے کئی بار درخواست کر لی ہے، یہاں تک کہ اب مجھے حیا آتی ہے اور اب میں راضی ہوں اور اس حکم کو ہر طرح سے تسلیم کرتا ہوں۔ ہر نماز پڑھنا ضروری ہے، اور یقیناً آپ کے لیے بھی نمازوں میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی نماز ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ اس قدر ہوتا ہے کہ انسان بمشکل ہی بستر سے اٹھ پاتا ہے، لیکن دین کے اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہے، اسے جب آپ جانو گے تو یقین کریں کہ آپ فجر کی نماز کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ناظرین، یہاں آپ کو نماز فجر کے کچھ فضائل بتائیں گے۔ 5 نمازوں میں سب سے اہم نماز فجر کی نماز ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ رب العزت فجر کے وقت کی قسم اٹھاتا ہے اور فرماتا ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی جو جفت اور طاق کی، اور رات کی جب وہ چلنے لگے، یقیناً اس میں عقل مند کے لیے بڑی نشانی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا مافیا سے بہتر ہے۔ یاد رکھیں کہ فجر کی باجماعت نماز ایک مسلمان کی صداقت اور اس کا ایمان پرکھنے کی کسوٹی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم اگر فجر اور عشاء کی نماز میں کسی آدمی کو نہ پاتے تو اس کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے تھے۔ فجر کی نماز جہنم سے حجاب ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے کی نمازیں یعنی فجر اور عصر پڑھتا ہے، وہ ہرگز جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ فجر کی نماز جنت کی ضمانت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فجر کی نماز نہ پڑھنے پر سخت وعید سنائی گئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جو صبح ہونے تک سوتا رہتا ہے، یعنی فجر کی نماز نہیں پڑھتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے شخص کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ فجر کی نماز کے لیے کس طرح اٹھیں؟ نمبر 1، رات کو جتنا ممکن ہو جلدی سوئیں۔ نمبر 2، سونے سے پہلے فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا پکا ارادہ کریں اور ارادہ کرنے میں نیت بھی صاف ہو۔ نمبر 3، ایسے اسباب اختیار کریں جن سے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا آسان ہو۔ مثال کے طور پر گھڑی میں مناسب وقت پر الارم سیٹ کر کے اس کو مناسب جگہ پر رکھیں۔ اگر ان چیزوں پر عمل کر کے سوئیں گے تو انشاءاللہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا آسان ہوگا۔ پھر بھی اگر کسی دن اتفاق سے اٹھنے میں تاخیر ہو جائے تو جس وقت بھی آنکھ کھلے سب سے پہلے نماز ادا کر لے۔ انشاءاللہ تاخیر کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس کو معمول بنانا کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، جس میں وہ ساری رات سو نہیں پاتے اور پورا دن کام کاج کر کے جب رات کو بھی سو نہیں سکتے تب کئی طرح کی ذہنی اور جسمانی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور اس بیماری کا شکار آج ہر دوسرا تیسرا بندہ ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ پوری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم کو پرسکون نہیں رکھتی، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے رہتے ہیں اور ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب سو نہیں پاتے تو وہ اللہ رب العزت سے یہ سوال کرتے رہوں گے کہ اے اللہ مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرو، اور یقین کریں جو لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں، انہیں ساری زندگی کبھی بھی بے خوابی کی شکایت نہیں ہوگی۔ فرشتے ہر صبح اور شام کو اترتے ہیں، جن کا ذکر اس حدیث پاک میں ملتا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والے اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے بارے میں جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟
تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر کی نمازوں کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے، جس وقت ماحول تر و تازہ اور خوشگوار ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر صحت مند رکھنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو جو اس وقت سو جاتے ہیں وہ اس تازہ آکسیجن سے محروم رہ جاتے ہیں، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس وقت آکسیجن کی فراہمی کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، اور یہ بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہیں جن کو ہم جان نہیں سکتے۔ اگر انسان ان کو جان لے تو کبھی یہ غلطی نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر وہ لوگ عصر اور فجر کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو وہ ضرور بر ضرور نمازوں میں حاضر ہوں گے، چاہے ان کو خود کو گھسیٹتے ہوئے ہی لانا پڑے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ ایک طرف ان دونوں نمازوں کی کتنی فضیلت و اہمیت ہے، اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں کتنی سستی اور کوتاہی برتی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔